نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر اللہ رب العزت کسی کو محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، اکثر خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور دوست احباب لکھتے رہتے ہیں کہ کاروبار ہمیں نہیں مل رہا، یا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، شروع کیا ہوا ہے، ہمیں ترقی نہیں ہوتی، نقصان ہو جاتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور بہت ساری ہماری مائیں، بہنیں اور بھائی لکھتے رہتے ہیں کہ ہم نے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں، کوشش لگائی ہوئی ہے، کوئی کام، کاروبار، ملازمت، جاب مل جائے، اس کے لیے کوئی عمل یا کوئی وظیفہ بتلائیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، بارہا میں کہہ چکا ہوں، بارہا اس وظیفے کو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بہت سارے بہترین ویڈیوز کے لنک موجود ہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھ کر وزٹ کر کے جو ہے نا اپنی پسند کا کوئی عمل، کوئی وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو جاب، ملازمت، کام، کاروبار کے لیے، لیکن وہ لوگ، وہ افراد جو کوشش کرنے والے ہیں، جو ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں، آپ یقین کریں کتنے لوگ جو ہے نا، خواتین بیچاری سیدھی سادی ہوتی ہیں، وہ لکھتی رہتی ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارا میاں، ہمارا بھائی، ہمارا بہنوئی، میری سسٹر کا جو ہے نا گھر والا، وہ کام نہیں کرتا، گھر میں پڑے رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتلائیں تاکہ اس کو کوئی نوکری مل جائے۔ ایسے شخص کے لیے، ناکام نکھٹو شخص کے لیے نا کسی بھی قسم کا کوئی عمل، کوئی وظیفہ نہیں، اس کا صرف ایک ہی حل اور ایک ہی وظیفہ ہے کہ ڈنڈے اٹھا کر جو ہے نا اس کی خوب پٹائی کریں، ٹھیک ہے؟ جو ناکام نکھٹو اور مفت میں جو ہے نا ٹکڑے توڑنے والا، جس کی عادت بن گئی ہو نا، بسا اوقات والدین کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ لاڑ اور پیار اتنے دیتے ہیں اولاد کو کہ اولاد نکمی اور نکھٹو بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے کچھ عزیز اقربا، رشتہ داروں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں، 4-5 بھائی ہیں لیکن بالکل نکمے ہیں، بالکل نکھٹو، ایک دیہڑی لگائیں گے اس کے بعد 20 دن گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ جہاں پر بھی کام کرنے کے لیے جائیں گے بولیں گے بہت زیادہ گرمی تھی، ہماری کمر ٹوٹ گئی، ہماری جو ہے نا پسلیوں کے نیچے درد ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ خدا را اپنی اولادوں کو جو ہے نا، آپ اپنی اولادوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ کبھی اولاد کو نا نکما اور فارغ البال، بالکل فارغ نہ چھوڑیں، کسی نہ کسی کام، کاروبار، دھندے میں ان کو نا مشغول رکھیں، مصروف رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بھی نہیں نا، کم از کم نا لڈو گیم لے کر نا ان کو دیں کہ تھوڑی 1-2-3 گیمیں لگا لیں، لیکن نکمے اور نکھٹو بننے کی ایک عادت پڑ گئی نا، پھر وہ کبھی کام نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہوتا، ان کے لیے یہی وظیفہ ہے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، یا پھر میں نے بتایا ہے ڈنڈا اٹھا کر جو ہے نا ذرا ان کو ذرا ملامت کریں پھر ان کی۔ باقی وہ افراد جو بھرپور کوشش کرتے ہیں کام، کاروبار، جاب، ملازمت کی، ان کے لیے خدمت میں یہ وظیفہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ کتنی لوگوں نے نا اس 3-4 دنوں میں نے کوئی 8 سے 9 لوگوں نے مجھے کہہ دیا کہ مولانا صاحب آپ نے جو عمل اور کوئی وظیفہ ہمیں بتایا تھا، اس کی برکت سے نا، اللہ کے فضل سے ہمارے بیٹے کا، ہماری بیٹی کا ہمیں جاب، ملازمت مل گئی، ہمارا کاروبار اللہ کا شکر ہے چلنا شروع ہو گیا۔ تو اس کے لیے یہ عمل ہے، نوٹ کر لیں۔ عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر جو ہے نا نماز کے اہتمام کریں، اور ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے نوافل ادا کر کے اللہ سے دعا مانگیں۔ جتنی آپ دعا مانگیں گے، جتنی اللہ رب العزت سے مدد مانگیں گے نا، آپ کا کام، کاروبار، جاب، ملازمت میں اتنی اچھی ثابت ہوگی، اتنی بہترین آپ کو کام، کاروبار ملے گا۔ نماز کا اہتمام کریں اور صلاۃ حاجت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ رزق کے حلال کمانے کھانے کی نیت کریں کہ ہم جو بھی ہو، جو بھی کام کریں گے، جو بھی دھندا کاروبار کریں گے، وہ رزق کے حلال پہ والا ہوگا، حرام کی طرف ہم نہیں جائیں گے، یہ مصمم ارادہ کر لیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ یہ ارادہ کریں اور حسب توفیق صدقہ خیرات دیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اب عمل کیا ہے؟ بیوی بھی پڑھ سکتی ہے اپنے میاں کے لیے، اولاد اپنے والدین کے لیے پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ خود بندہ بھی پڑھ سکتا ہے،
کسی بھی ٹائم سورہ یاسین پڑھیں، صبح پڑھیں، دوپہر میں پڑھیں، شام میں پڑھیں، لیکن جب شروع کریں نا اسی ٹائم پھر روزانہ پڑھیں، کوشش یہ کریں 41 دنوں کی نیت سے 41 ڈیز کی نیت سے پڑھیں سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم، یہاں سے شروع کریں۔ 7 موبین ہیں، ہر موبین پہ 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے، جاب، ملازمت، کام کاروبار کے لیے، ترقی کے لیے دعا کریں، پھر آگے جائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے موبین پہ 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ دعا کریں، پھر تیسرے چوتھے آگے جائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے موبین پہ آپ 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے دعا کریں، پھر واپس پڑھ جائیں۔ یہ زیادہ مجرب طریقہ ہے، اس میں ذرا وقت زیادہ لگتا ہے۔ پھر سورہ یاسین شروع سے پڑھیں، دوسرے موبین پر پہنچیں، 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے دعا کر کے پھر دوبارہ سورہ یاسین شروع سے کریں۔ ایسے ہر موبین پہ 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے اور ہر دفعہ شروع سے سورہ یاسین شروع کرنی ہے۔ جب 7ویں موبین پر پہنچیں، 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے دعا کر کے دوبارہ شروع سے آخر تک سورہ یاسین پڑھ کر آخر میں جو ہے نا پھر دعا کریں۔ اب اس کے بعد جو کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھنی ہے۔ میں 3 درود شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک آپ 100 دفعہ شروع میں، 100 دفعہ آخر میں پڑھیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ، یہ 100 دفعہ پڑھیں، اول آخر 100 دفعہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی، ایسے ہی تیسرے نمبر پر ہے صلی اللہ علی محمد، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی مختصر درود شریف یاد ہے وہ پڑھیں۔ درمیان میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 313 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ یاسین کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا دعا کریں۔ انتہائی مجرب عمل ہے، انتہائی مجرب عمل ہے، انتہائی مجرب عمل ہے، بس۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ، میرے جتنے سامعین، ناظرین، ویوز ہیں، دوست احباب، جاننے پہچاننے والے لوگ ہیں جو بارہا دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، اے اللہ ان کے رزق میں، کام کاروبار میں، رزق حلال طیب طاہر میں تو خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جن کی جاب نہیں، کام کاروبار، ملازمت نہیں، اے اللہ تو انہیں اچھی اور رزق حلال والی اور بہترین قسم کی جاب، ملازمت عطا فرما۔ اے اللہ، جو کاروبار کے لیے کوشش کرتے ہیں انہیں اچھا کاروبار نصیب فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، رزق حلال میں تو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، میرے تمام سامعین، ناظرین اور ویوز ہیں، دوست ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جو بھی کاروبار کرتے ہیں، اے اللہ ان کے رزق حلال، ان کے جاب، کام، کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اے اللہ تو انہیں اپنا ذاتی کشادہ گھر اور پلاٹ عطا فرما، اور کرائے کے گھروں سے اور ان کی پریشانیوں سے انہیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ، جن کی شادی بیاہ نکاح نہیں ہوئے، اچھے خاندانوں کے اچھے رشتے ان کے لیے مقدر فرما۔ جن کی شادی ہو چکی ہے انہیں نیک صالح اولاد اور اولاد نذرینہ عطا فرما۔ جن کی اولادیں ہیں، اے اللہ تو انہیں نیک صالح بنا دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، والدین کا دست بازو بنا دے، بہنوں کا سہارا اور بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنا دے۔ اے اللہ، تمام لوگوں کی تمام اولادوں کو تو نیک بنا دے۔ اے اللہ، ان کی آنکھوں کی تو ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ، میرے جتنے سامعین، ناظرین، ویوز ہیں، جس مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف میں مبتلا ہیں، اے اللہ تو انہیں نجات عطا فرما۔ مشکلات میں ان کے لیے تو آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔